اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیها الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز طلباء کرام، علماء عظام، کل کے سبق میں آپ حضرات کے سامنے چند تمہیدی باتیں اور اصل مقصد کے متعلق کچھ گزارشات کی تھی، جن میں ایک بات یہ تھی کہ یہ قرآن مقدس محفوظ کتاب ہے، اہل اسلام کا یہی نظریہ ہے، جبکہ اہل تشیع کے نزدیک یہ قرآن محرف ہے اور اس میں کچھ چیزیں زائد کر دی گئیں، کچھ کم کر دی گئیں، کمی اور زیادتی دونوں کا وقوع ہوا ہے، بلکہ اہل تشیع کی 2000 روایت یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ یہ قرآن کریم جو ہمارے ہاتھ میں موجود ہے یہ اصلی قرآن نہیں ہے، اصلی قرآن مہدی کے پاس ہے، وہ جب آئے گا تو لائے گا۔ اس پر میں نے پوری اختصار کے ساتھ گفتگو کر دی ہے کہ قرآن کریم ہمارے پاس الحمدللہ کامل اور محفوظ موجود ہے، نہ اس میں کوئی کمی ہوئی نہ زیادتی ہوئی، جس طرح منشأ الہی تھا، اللہ تعالی کی مرضی تھی، اسی طرح یہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ یہ قرآن مقدس میزان ہے، میزان کا مطلب حاکم ہے، حق اور باطل کی کسوٹی ہے، حق اور باطل کی پہچان قرآن سے ہوتی ہے، اس پر میں نے گفتگو کر دی۔ تیسری بات میں نے یہ ذکر کی کہ یہ قرآن مقدس لا ریب ہے، لا ریب اور قیم کتاب ہے، جس کی تفصیل اور تفسیر علماء کرام نے یہ کی کہ قرآن کریم کے اندر کوئی کجی نہیں، اور جہاں پر بھی کوئی کجی ہو تو اس کجی کو دور کرنے والی کتاب قرآن ہے، قیمہ۔ اور چوتھی بات یہ سن لیں کہ قرآن کریم کا معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اہل السنت والجماعت کا کیا اصول اور کیا ضابطہ ہے، تو یاد رکھنا ہے اہل السنت والجماعت کا اصول تفسیر قرآن کریم کے متعلق جس پر اہل السنت بھی متفق ہیں، اور منتسبین جو دعویٰ کرتے ہیں اہل السنت ہونے کا حالانکہ وہ اہل السنت نہیں ہیں، وہ بھی اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن کریم کی تفسیر کے 4 ماخذ ہیں۔